بابک صاحب. شکریہ جناب اسپیکر. جناب اسپیکر میرے خیال میں یہ اسمبلی ہے، یہ صوبائی اسمبلی ہے، صوبے کا ایک مہربانی یار، پلیز یار، پلیز 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 پلیز. جناب اسپیکر میں دیکھیں فلور ان کے پاس ہے، ان کو بات کرنے دیں. مہربانی. جناب اسپیکر مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے، یہ صوبائی اسمبلی ہے اور پختونخوا کا ایک منتخب جرگہ ہے. ہم جتنے ممبران یہاں پہ بیٹھے ہیں، پی ٹی آئی ہے، جتنی بھی جماعتیں ہیں، ہم اسی صوبے کی وکالت کے لیے یہاں پہ بیٹھے ہیں. یہ ماحول میں بذات خود پچھلے 9 سال سے دیکھ رہا ہوں. مسلم لیگ اور پی ٹی آئی کا مقابلہ ہوتا ہے. ہم یہاں نہ کسی لیڈر کی وکالت کے لیے 24 گھنٹے بیٹھے ہیں اور نہ کسی کی مخالفت کے لیے بیٹھے ہیں. ہم تمام اسمبلی کے ممبران اور یہ ہاؤس اپنی صوبے کی مسائل اور مشکلات کی نمائندگی اور وکالت کرنے کے لیے یہاں پہ آئے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں نواز شریف بھی زندہ باد اور عمران خان بھی زندہ باد، دونوں لیڈر زندہ باد. میں وہ بندہ ہوں گا، مسلم لیگ والے بھی ذرا توجہ سے بات سن لیں. آپ ایک دوسری کی باتیں سنتے تو نہیں، لیکن ایوان سے یا اس ہاؤس سے آپ لوگوں نے ایک ایسا ماحول بنایا ہے، کم از کم مجھ جیسے سیاسی کارکن کے لیے پھر یہاں بیٹھنا اور ہماری طرح لوگوں کے لیے یہاں بیٹھنا پھر ممکن نہیں رہے گا. جناب اسپیکر اب یہ کیا مسئلہ ہے؟ ایک طرف سے کہتے ہیں کہ چور ہے، دوسری طرف سے کہ آپ جج ہو، آپ عدالت ہو، آپ وکیل ہو. بھائی نیب جانے، عدالتیں جانے، ان کے کام جانے. جناب اسپیکر میں اگر یہ کہوں کہ پختونخوا سے اور پختونخوا کا جو سی پیک کا مغربی روٹ ہے یہ کون لے گیا ہے؟ وہ بھی پنجاب کا ایک لیڈر لے گیا ہے جس کا نام نواز شریف ہے. ہم اگر پچھلے کئی دہائیوں سے اپنی بجلی کی خالص منافع کے لیے ترس گئے ہیں جناب اسپیکر، کیا پی ٹی آئی کے میرے بھائی اور میرے کولیگز اس ہاؤس کو مطمئن کر سکتے ہیں کہ AGN قاضی فارمولے کے تحت پچھلے 3 سال سے آپ لوگوں کی حکومت ہے، آپ پچھلے 3 سال سے مرکز میں حکومت ہے. یہ لوگ مجھے بتائیں کہ جو میرے کانسٹیٹیوشن نے میرا رائٹ دیا ہے، کانسٹیٹیوشن نے، ہم لوگ شیئرنگ پہ بات کرتے ہیں، یہ کانسٹیٹیوشن میں آئین پاکستان کے آرٹیکل 157 میں ہے، آپ پڑھیں. اس کے لیے ہم 3 سال سے یہاں سے لڑے ہیں. ہم اپنی صوبے کو کیا جواب دیں گے؟ میرے صوبے میں جناب اسپیکر لوگ مر رہے ہیں گرمی سے، 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہے، 36 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہے. جناب اسپیکر آئین پڑھے ممبرانی اسمبلی، آئین میں لکھا ہوا ہے کہ یہ جو ٹرانسمیشن لائنز ہیں، اب یہ تو کہ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ ہاؤس کی انفارمیشن آپ کو پتہ بھی ہے کہ آئین کا آرٹیکل 157 اور آئین کا آرٹیکل 158 اس میں ابہام نہیں ہے، اس میں تفصیل ہے، یہ ڈیٹیل سے ہے. جناب اسپیکر 6000 میگا واٹ بجلی ہم پیدا کر رہے ہیں. 1 گھنٹہ اس پہ ڈسکشن ہو رہی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 10,000 میگا واٹ بجلی پیدا کی ہے، سسٹم میں لائے ہیں، آپ کیا لائے ہو؟ میں پوچھ سکتا ہوں کہ وہ جو 10,000 میگا واٹ بجلی ہے پر یونٹ پروڈکشن کاسٹ اس کی کتنی ہے؟ خمیازہ پختون بھگت رہے ہیں، پاکستان نہیں بھگت رہا. سزا ہمیں مل رہی ہے. جناب اسپیکر 75 پیسے پہ ہم 1 یونٹ بجلی پیدا کر رہے ہیں. ہمارے شوابی کے اور ہری پور کے ممبران سامنے بیٹھے ہیں. تربیلا پاور اسٹیشن 4000 میگا واٹ بجلی پیدا کر رہی ہے 75 پیسے پہ. مجھے کتنے میں پڑ رہی ہے؟ آیا یہ آئینی پاکستان کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ آیا یہ خلاف ورزی کوئی خدا نخواستہ عسکری تنظیم کر رہی ہے کہ منتخب حکومت کر رہی ہے؟ ہمیں یہ پوچھنا چاہیے. جناب اسپیکر میرے صوبے میں ژالہ باری ہو گئی، طغیانی آ گئی، شدید بارشیں آ گئی. جناب اسپیکر
ہم یہاں ایک مائنڈ سے اسمبلی میں آتے ہیں کہ اپنے علاقے کے مسائل اٹھائیں، اپنے صوبے کے مسائل اٹھائیں. یہاں پہ روزانہ پی ٹی آئی اور مسلم لیگ مشت و گریوان ہوتے ہیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے جناب اسپیکر. میرے اپنے علاقے میں بین الاضلاعی، اکبر خان اگر نوٹ کر لیں، بین الاضلاعی روٹ سوابی بنیر بالکل منقطع ہے، چونکہ جناب اسپیکر قدرتی آفت ہے. قدرتی آفت میں یہ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کو قصور ہے، ہم قدرتی آفت میں تمام ایک پیج پہ ہیں جناب اسپیکر، ایک پیج پہ. قدرتی آفات اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہوتے ہیں، لہذا اسی امتحان میں کوئی پولیٹیکل سکورنگ نہیں ہے. تو تالائے کا جو برج ہے جناب اسپیکر، اخون سیرائے کا برج ہے جناب اسپیکر، تین اولوڈ ایرائے کا برج ہے جناب اسپیکر. بدقسمتی سے میرے علاقے کے روڈ یعنی ان آفتوں کے علاوہ بھی کنڈرات کی شکل میں تبدیل ہو گئے ہیں جناب اسپیکر. لیکن ان بارشوں نے جو تباہی مچائی ہے ساری صوبے میں جناب اسپیکر، غریب لوگوں کے کچے مکانات تھے وہ گر گئے ہیں یا ان کو نقصانات پہنچے ہیں. کڑی فصلوں کو نقصان پہنچا ہے جناب اسپیکر، کڑی باغات کو جناب اسپیکر نقصان پہنچا ہے جناب اسپیکر. زمین کی کٹائی ہو گئی ہے جناب اسپیکر. لہذا میرا مطالبہ بھی ہے اور میری رائے بھی ہے کہ حکومت کو فوری طور پہ جناب اسپیکر ان تمام علاقوں کو آفت زدہ قرار دینا چاہیے. وزیر اعلیٰ صاحب کو اور حکومت سے ریکویسٹ ہے کہ ان تمام اضلاع کو ایمرجنسی کے طور پہ جناب اسپیکر فنڈز جو ہیں وہ ریلیز کر لیں جناب اسپیکر. جناب اسپیکر لوڈ شیڈنگ کا جو مسئلہ ہے وہ اتنا شدید ہے اور کتنی بڑی ظلم ہو رہی ہے جناب اسپیکر. 6000 میگا واٹ بجلی ہم پیدا کر رہے ہیں، ہمارے سسٹم میں وہ ہمیں 2300 میگا واٹ دے رہے ہیں، لیکن ہمارے ٹرانسمیشن لائنز افورڈ نہیں کر رہے ہیں. فیڈر ٹرپ کر رہے ہیں جناب اسپیکر، گیس اسٹیشن ٹرپ کر رہے ہیں جناب اسپیکر. یہ ٹرانسفارمرز کی وجہ سے تو تمام ممبران کی میں کہہ سکتا ہوں کہ ہم تمام ممبران کو گالیاں پڑ رہی ہے جناب اسپیکر. اب اس ٹرانسمیشن لائنز کو ریپیئر کس نے کرنا ہے؟ آپ اندازہ کریں جناب اسپیکر. یہاں پہ میں انٹر پروونشل کوآرڈینیشن کمیٹی کا چیئرمین ہوں جناب اسپیکر. 4 سال کا ہم نے حساب کتاب کیا. اے جی این قاضی فارمولے کے تحت 5 سال کی پختونخوا صوبے کا مرکز کے ذمہ 638 ارب روپیہ بچتا ہے، یعنی مرکز نے صوبے کو ادا کرنا ہے جناب اسپیکر. میں بار بار جب یہاں پہ یہ آفر کرتا ہوں، اگر ہمیں 5 سال کا خالص منافع ملا، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں ہم وزیر اعلیٰ صاحب کو کہہ دیں گے کہ ہمیں فنڈز نہ دیں، اسی صوبے کے جتنے ٹرانسمیشن لائنز ہیں ان تمام ٹرانسمیشن لائنز کو ریفائر کر دو تاکہ لائن لاسز تو نہ ہونا، تاکہ کم وولٹیج کا مسئلہ تو نہ آئے نا. یہ آپ حساب کتاب کر لے، یہ بوسیدہ ٹرانسمیشن لائنز کی وجہ سے سالانہ ایمنڈار کی مد میں ٹرانسفارمر کے ریپیئر پہ، گریس اسٹیشنز کے اور فیڈر کے ریپیئر پہ اور لائنز کے ریپیئر پہ اربوں روپیہ ہمارا لگتا ہے جناب اسپیکر. ہمیں شروع کرنا چاہیے اضلاع سے. جو سرد علاقے ہیں ان کو بعد میں رکھیں، لیکن جو گرم علاقے ہیں وہاں پہ بوسیدہ ٹرانسمیشن لائنز کی جناب اسپیکر ریپیئر شروع ہونے چاہیے. جناب اسپیکر بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے. میں پی ٹی آئی کے ممبران کو اور میں مسلم لیگ کے ممبران کو ریکویسٹ کرتا ہوں، آپ حالت دیکھیں میرے صوبے کے عوام کی. اب بقر عید ابھی گزر گئی جناب اسپیکر، حالت غربت کی اسی حد تک پہنچی ہے کہ لوگ قربانیاں نہیں کر سکے جناب اسپیکر. مہنگائی کو آپ دیکھیں، لوگ نہیں افورڈ کر سکتے ہیں جناب اسپیکر. یہ ہمیں ماننا چاہیے جناب اسپیکر. میں کرٹیسائز کروں گا جناب اسپیکر، جب عید آتی ہے حکومت کی مثال ماں باپ کی مانند ہوتی ہے. غریب سے غریب والدین بھی عید میں بچوں کے لیے اور بچیوں کے لیے کپڑوں کا انتظام کرتے ہیں، فوڈ آئٹم کا انتظام کرتے ہیں جناب اسپیکر. وہ گفٹس ہوتے ہیں، وہ تحفے ہوتے ہیں. عید سے 4 دن پہلے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ، کیا یہ ماں باپ عوام کو تحفہ دے رہے ہیں جناب اسپیکر؟ عید سے 4 دن پہلے گھی اور فوڈ آئٹمز کی قیمتوں میں اضافہ جناب اسپیکر. یہ حکومت اور ریاست تو ماں باپ کی مانند ہے جناب اسپیکر. کیا اپنے بچیوں کو یہ گفٹ دیتے ہیں جناب اسپیکر؟
آلریڈی جناب اسپیکر ہم بہت ہی کمزور اور غریب ہو گئے ہیں جناب اسپیکر، یہ ہمیں ماننا پڑے گا۔ ان چیزوں پہ بحث نہیں کرنی چاہیے۔ آپ تمام الیکٹڈ لوگ ہو، اپنی کانسٹیچوئنسیز میں آپ لوگ سے مل رہے ہیں جناب اسپیکر، روزگار کے وہ موقع جناب اسپیکر پرائیویٹ سیکٹر میں ایک مختص اماؤنٹ سرکل میں ہوتی تھی جناب اسپیکر، مرکز ہمیں کچھ نہیں دے رہی ہے جناب اسپیکر، کچھ نہیں دے رہی جناب اسپیکر۔ لہذا میں یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کریں گے، ہم اپنی پارٹی کی اچھائی بیان کریں گے، آپ لوگ اپنی پارٹی کی اچھائی بیان کرو گے، لیکن ماحول کو ایسا نہیں بنانا چاہیے جس میں باقی جو موضوعات ہوتے ہیں یا باقی جو مسائل ہیں اس پہ ہمیں موقع ہی نہ ملے تاکہ ہم اپنی صوبے اور اپنے عوام کی جناب اسپیکر وکالت کر لیں۔ لہذا پولیٹیکل میچورٹی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ آپ حکومت میں، آپ کو بہت بڑی برداشت کرنی پڑے گی، آپ جیت میں ہو، آپ کشمیر بھی جیتو گے، آپ گلگت بھی جیتو گے، آپ ساری دنیا جیتو گے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے جناب اسپیکر، لیکن مسائل کی حل کی طرف ہم سب کو متوجہ جناب اسپیکر ہونا چاہیے۔ جناب اسپیکر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یعنی انسان حیران ہو جاتا ہے۔ ہمارا صوبہ مالی وسائل سے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارا انحصار مرکز پہ ہے، لیکن اگر ہمیں آئین پاکستان کے مطابق جناب اسپیکر، آئین پاکستان کے مطابق اگر ہمیں اپنے حقوق دیے گئے، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ہم باقی صوبوں کو اور مرکز کو یہ صوبہ پختونخوا صوبہ ہم قرض دیں گے جناب اسپیکر۔ بیرونی قرض جتنے بھی ہمارے ہیں وہ ہم 5 سال میں ختم کر سکتے ہیں جناب اسپیکر۔ تھرو فارورڈ جتنا بھی ابھی ہمارا 974 ارب تک پہنچ گیا ہے جناب اسپیکر، آنے والے 5 سال میں ہم اس سے نکل سکتے ہیں جناب اسپیکر۔ لہذا تمام اب 2 سال رہ گئے ہیں، یہ تو دوبارہ ہم الیکشن کمپین میں جا رہے ہیں جناب اسپیکر۔ لہذا اس طرح کی حلول بازی کے بجائے، اس طرح کے ایک دوسرے پہ الزامات لگانے کے بجائے جناب اسپیکر، ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھالنے کے بجائے جناب اسپیکر، ہمیں اپنی صوبے کی وکالت کرنی چاہیے۔ بلکہ میں تو یہ تجویز دے رہا ہوں کہ ہماری صوبے کے جتنے ایم این ایز ہیں، جتنے ایم این ایز وہ وہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ ان کے پاس آئین کی کاپی نہیں ہے، وہ 2023 میں دوبارہ اپنی صوبے کے عوام سے ووٹ میں نہیں مانگے گے۔ وہ کیا جواب دیں گے اپنی صوبے کے عوام کو کہ انہوں نے تیل کی رائلٹی کی آمدن کی بات کی، انہوں نے گیس کے استعمال اور آمدن کی بات کی صوبے کے لیے، انہوں نے بجلی کے استعمال اور بجلی کی رائلٹی کے لیے اپنی بات کی ہے قومی اسمبلی میں جناب اسپیکر۔ ٹوبیکو کا مجھے سیس مل رہا ہے، سیس ہری پور میں بھی ہے اور شوابی میں، بنیرا اور مانسیرا میں، دنیا کی بہترین ورجینیا جناب اسپیکر، مجھے سیس مل رہا ہے جناب اسپیکر، سیس میں مل رہا ہے۔ میرے اربوں کربوں کے معدنیات بجائے اس کے کہ ہم اپنے بینک سے، خیبر بینک سے اپنے تمام لیز ہولڈرز کو مشینری خریدنے کے لیے انتہائی کم نرخوں پہ اپنے قرضے دے دے جناب اسپیکر، میرا 95% معدنیات ضائع ہو رہا ہے بلاسٹنگ کی وجہ سے۔ ساری دنیا میں کٹر ضائع ہیں جناب اسپیکر، معدنیات تو ایک سٹاک ہے، وہ تو ختم ہوتے جا رہے ہیں جناب اسپیکر۔ لہذا ان تمام مسائل کے لیے میں دوبارہ بڑی سنجیدگی کے ساتھ، ہم وہ اپوزیشن نہیں ہیں، اب عوامی نیشنل پارٹی جناب اسپیکر وہ اپوزیشن نہیں ہے جو اپوزیشن برائے اپوزیشن کریں گے جناب اسپیکر۔ صوبے کے مسئلے میں، صوبے کے مشکل میں ہم پی ٹی آئی ہو، جو بھی جماعت ہو، شانہ بشانہ ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے اور اپنی صوبے کی وکالت کریں گے اور اپنے صوبے کے حقوق کے جناب اسپیکر لڑیں گے۔ لہذا میں تمام ممبران سے، مسلم لیگ کے ممبران سے، میں پی ٹی آئی کے ممبران سے ایک دفعہ پھر ریکویسٹ کرتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ ہم آپس میں لڑیں، پنجاب کو کیا نقصان ہوا ہے؟ پنجاب کو مشرف کی حکومت میں نقصان نہیں ہوا ہے، پنجاب کو نواز شریف کی حکومت میں نقصان نہیں ہوا ہے، پنجاب کو عمران خان کی حکومت میں نقصان نہیں ہوا ہے، نقصان جناب اسپیکر ہمیں ہو رہا ہے، ہمیں ہو رہا ہے۔ منسٹر سے پوچھے جناب اسپیکر، آپ خود اندازہ کریں، آپ بھی عوامی نمائندے ہیں، پچھلے 7 سال سے، 6 سال سے، 5 سال سے، 4 سال سے لوگ آپ کی بھی کان کر رہے ہیں، آپ کو تنگ کر رہے ہیں۔ ایک سکیم شروع ہو جاتی ہے، وہ 4 سال میں اور 5 سال میں کمپلیٹ نہیں ہوتی۔ یہ مسئلہ آپ کو بھی ہے، یہ ہم سب کو ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے آئینی حقوق نہیں مل رہے ہیں۔ لہٰذا ہم سب کو اپنی اسی صوبے کے آئینی حقوق کے لیے متحد ہونا چاہیے، خواہ ہمارا تعلق کسی بھی پارٹی سے ہو، ہر ایک بندہ اپنی پارٹی کا جھنڈا اٹھائے، لیکن بات اسی صوبے کے آئینی حقوق کا کرے، تو میرے خیال میں اس صوبے کی نمائندگی کا حق ادا کرنے کا ایک حق ہو جائے گا۔ جناب اسپیکر شکریہ۔ Thank you, Babak. Excellent speech.
جی